بسم اللہ بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد المسيئين امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر خاتل مرحبا تر والد شبیر و شبر فشانہی ضربت علی یوم القندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. حضرات، مجالس اعضاء اپنے اعتبار سے رواں دواں ہیں. وقت کیسے بیت جاتا ہے وہ آپ خود محسوس کر رہے ہیں. آج 12 کی شب ہے، 11 تاریخ 11 محرم ختم، شب 12 میں ہم حاضر ہو گئے ہیں. میں نے قبرستان کی مجلس میں پڑھتے ہوئے جو بھی باتیں الحمدللہ ہوئیں اس میں ایک تذکرہ میں نے کیا کہ انشاءاللہ اس مجلس کو سکون اور اطمینان کے حوالے سے پڑھوں گا، اور یہ قرآن کے ذریعے سے. منبر اپنی باتیں سنانے کی جگہ نہیں ہے، خدا اور اہل بیت کی باتیں سنانے کی جگہ ہے. اور ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کسی عنوان پہ گفتگو ہو. آج کا ہمارا یہ عنوان بہت طویل ہے، یہ کم سے کم 5 مجلسوں کا. اب ظاہر سی بات ہے میرے حصے کی یہ ابھی فی الحال اس دور کی آخری مجلس ہے. کل جمعہ کا دن ہے، جو بچ جائے گا کچھ باتیں اس جمعہ کے خطبے میں دوں گا. اس موضوع کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی سناؤں گا، لیکن پلیز ہمارا جو ٹائم ہے نا وہ سوہنے کے گرام کے برابر ہے. پلیز، سوہنے گراموں میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھوسا وغیرہ ٹنوں میں تولا جاتا ہے. وہ بڑے بڑے ترازو ہوتے ہیں، سوہنے والے گراموں والے. ہمارا جو وقت ہے سوہنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ملک الموت آگے بیچارہ کہے گا چلیے، تو بولے نکل گیا ہمارا سارا وقت،
اب ہم نہیں رہنے والے ہیں، بہت قیمتی وقت ہے۔ اس مجلس میں بہت خاص موضوع کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے۔ ہمیشہ ہم سکون کو اطمینان کہتے ہیں اور اطمینان کو سکون کہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں الگ موضوع ہیں۔ میں اپنے شروعات میں بولنا چاہتا ہوں، اللہ نے سکون اپنے پاس رکھا ہے اور اطمینان کا کام ہمارے حوالے کیا۔ پلیز دیکھیے، مس نہ کیجئے، مجھے نہیں پتا آپ کس دل سے سنیں گے، جو جتنے دل سے سنے گا وہ ہمیشہ میں مثال دیا کرتا ہوں، جس کی بھوک جتنی اچھی ہوتی ہے کھانا اچھا لگتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تو بڑی قیمتی چیز بھی اس کے سامنے رکھے تو اس پہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ عشق آل محمد میں جتنے آپ پیاسے ہوں گے، اس کلام کو جتنا آپ سننے کا شوق پیدا کریں گے، یہ باتیں اتنا اثر کریں گی اور اچھی لگیں گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سکون الگ ہے، اطمینان الگ ہے۔ سنبھالیے، سکون اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، چکر میں نہ رہیے کہ ہم سکون لے آئیں گے۔ سکون والے چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں دے رکھی ہیں، میں قرآن سے پڑھوں گا اور بتاؤں گا۔ سکون اپنے پاس رکھا ہے، کچھ کام دیے ہیں وہ کر لو گے تو اطمینان ملے گا۔ اب اس چیز کو واضح کرنا ہے، میں پہلے قرآن کی آیت پڑھ لوں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ هو الذی انزل السکینۃ، سکینہ سکون، وہ وہی پروردگار اللہ ہے کہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون اتارا۔ سکون کیا کیا؟ انزلہ، انزلہ کے معنی اتارنا، بھیجنا۔ تو سکون کس کے ہاتھ میں تھا جو بھیجا؟ تھوڑا میرے ساتھ پلیز۔ هو الذی انزل السکینہ، انزل السکینہ، سکینہ یعنی سکون کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں، یعنی وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون۔ یہ اصل میں جنگ حدیبیہ کے حوالے کی آیت ہے کہ جہاں مومنین پریشان حال تھے۔ یہ الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے یہ آیتیں ایک آدھ میں پڑھوں گا۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا نا کہ سکون نازل ہونے کی چیز ہے۔ اوکے، اب آئیے اسی کے ساتھ میں ایک دو اور آیتیں آپ کو پڑھ دوں، لطف آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ میں پوری آیتیں نہیں پڑھوں گا، مجھے موضوع کے اعتبار سے تھوڑا سا ایک آدھ اشارہ۔ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ، پس پروردگار نے سکینہ نازل کیا علی رسولہ، رسول پر، وعلی المؤمنین، یہ بھی ایک جنگ کے حوالے سے ہے۔ یعنی سکون کیا چیز ہے؟ نازل ہونے کی چیز ہے۔ یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ جسے ہم خود پا لیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ایک اور آیت، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ میں نے دو آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی، دو آیتیں نازل ہونے کی۔ تیسری سنیے، تھوڑا تبرہ والی بات ہے، جو جاگ رہے ہوں گے میں خالی اشارہ دے کے گزر جاؤں گا، اس کے بعد نتیجے پہ آؤں گا، آپ کی تھکان دور ہو جائے گی اور آپ پھر سننے کی طرف آپ کا دل کہے گا کہ نہیں، سننے کی چیز ہے جو مولانا پڑھ رہے ہیں۔ تیسری آیت، یہ بھی سورہ توبہ کی، بسم اللہ نہیں ہے، پوری آیت نہیں پڑھتا، ذرا سا۔ اب یہ جملے خود آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ الذی کفر الثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ۔ توجہ، یہ کون سی آیت ہے؟ حضرت غار والی۔ رسول کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی گھبرائے کوئی ہیں آپ ادھر؟ غار میں رسول کے ہمراہ ہونے کے باوجود بھی ڈرے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، رسول نے اپنے صحبت میں رہنے میں، قرآن پڑھ رہا، گھبرائیے نہیں،
اپنے صحبت میں رہنے والے سے کہا لصاحب ہی لا تحزن، ارے ڈر نہیں میرے بھائی، بھائی نہیں وہاں، یہ تو اردو پڑھنے کے لیے، لا تحزن ڈر نہیں، کس سے کہا؟ لصاحب ہی، ساتھ میں رہنے والے سے۔ مجھے ایمان سے مجھے نہیں معلوم ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے، قرآن پڑھا نا میں نے، سورہ توبہ کی آیت ہے، رسول نے ساتھ میں رہنے والے سے کہا ڈر نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آپ یہ بتائیے، جم باڈی کے 5 پہلوان آپ کے ساتھ ہو، چھوٹے سے بلی کے آنے پہ آپ چیخیں ماریں، سانپ کے آنے پہ آپ گھبرائیں، یا کوئی ڈنڈا لے کے آپ کو مارنے آئے تو آپ گھبرائیں، وہ ہنس رہے ہوں گے، یار تم دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہم لوگوں کو؟ اتنے بڑے باڈی بلڈرز تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، چلا رہے ہو جب سے، تم کو ہمارے پہ بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ تو کوئی گھبراتا نہیں ہے، کیوں؟ میرے پاس تو بڑے بڑے 4 بلڈر کھڑے ہوئے ہیں، زبردست جم باڈی کے افراد یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آدمی کوئی مچھر پہلوان ڈرانے آئے تو اس سے ڈرتا نہیں ہے، بولے یہ کافی ہم 4 میں سے ہے نا، اتنا تو ہے نا کہ بڑے پہلوان کے ہوتے ہوئے کمزور کے ڈرانے پہ کوئی نہیں ڈرتا۔ رسول جیسا نبی ہمراہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ڈرا اور رسول کو کہنا پڑ رہا ہے لا تحزن، ارے ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کہا حبیب تمہارے قصیدے پڑھنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں ساتھ ہوں میں ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے یہ نہیں کہا میں ساتھ ہوں، بہت بڑا جملہ آپ سنتے رہ گئے، رسول نے یہ نہیں کہا میں ساتھ ہوں، یہ تو میں نے عربی ایسے اردو میں کہہ دیا میں ساتھ ہوں، یہ محاورے کے طور پہ نا، میں ساتھ کا لفظ نہیں ہے قرآن میں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں؟ کہ اکبر یہ بولنے کی چیز ہوتی کیا؟ میں تو خود ہی ساتھ تھا تو میں کیا کہتا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اگر میرا اتنا ہی بات سمجھ میں آنے کی ہوتی تو میں کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ساتھ کہنے کا کوئی فرق نہیں ہے، لہذا میں اب یہ کہہ رہا ہوں ان اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ اے حبیب تم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تم نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے فوراً فانزل اللہ سکینتہ، اللہ نے ان پر کیا نازل کیا؟ سکینہ نازل کیا۔ 3 آیتیں میں نے پڑھی، اب نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ تکبیر، 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 نعرہ رسالت، اب حیدری، اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں۔ 3 آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی، 2 جنگوں کے حوالے سے، ایک غار کے حوالے سے، جہاں یہ الفاظ ثابت ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ نے سکون نازل کیا۔ سکون نازل ہونے کی چیز ہے، کہیں سے لانے کی چیز نہیں ہے۔ اے سی لگا لے سوچے ٹھنڈک آ جائے گی سکون مل جائے گا، خوبصورت دلہن لے آئیں یا خوبصورت داماد لے آئیں، اچھی یہ چیزوں سے سکون آنے والا، سکون جو چیزوں میں ہم سوچتے ہیں، بینک ابھی کمزور ہے ذرا باہری ہو جائے بینک بیلنس، ان میں ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو خدا کہیں آیتوں میں کہتا، اس میں نہیں ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، سکون نازل کرنے کی چیز ہے، اس کی مرضی، وہ جس پہ چاہے سکون نازل کرے۔ اب میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ کتنی قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، میں کیا بتاؤں، مگر آپ جا کے سنیے نتیجہ۔ سکون نازل کرنے کی چیز ہے، اور اطمینان کیا ہے؟ اطمینان کیا ہے؟ آپ نے 100 مرتبہ یہ چیزیں سنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب دونوں کا میں رزلٹ دینے جا رہا ہوں، اس کے بعد کچھ باتیں آگے چلیں گی اسی موضوع پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اب میں آیت نہیں پڑھ رہا، خالی اردو کا ترجمہ۔ جناب ابراہیم نے علیہ السلام چند مردوں کو دیکھا اور ہڈیوں کو دیکھا، خدایا تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تمہیں یقین نہیں ہے؟ میرے حیات کا یقین تو ہے۔ یطمئن قلبی، میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے
میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں. تو اللہ نے کام دے دیا, ورک دے دیا. کیا ورک دے دیا؟ 4 پرندے لے آؤ, ٹکڑے بناؤ, لے جا کے. اطمینان والی بات قرآن کی آیتیں میرے سامنے موجود ہیں. اطمینان کا جہاں لفظ آیا اللہ نے ورک دے دیا. انہوں نے کہا کہ میں اطمینان کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں, جاؤ پرندے لے آؤ, کاٹو. اس کا مطلب اطمینان چاہتے ہو تو ورک خود کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آگاہ رہو, اگر اطمینان چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو. آپ کے 2 باتیں سمجھ میں آ گئیں. سکون نازل ہوتا ہے, اطمینان نازل نہیں ہوتا, اس کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے. کیا مطلب؟ پہلی آیت میں نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اطمینان ملے گا. کیا مطلب؟ پرندے کاٹ کے لے جا کے رکھو, آواز دو, اطمینان حاصل ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ سکون نازل ہوتا ہے, اطمینان نازل نہیں ہوتا. اسے پانے کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کی تقریر تھوڑی ہارڈ تھی, سخت تھی. اب میں مثال سے کتنا اسے پانی بنا کر آپ کے دلوں میں اتار رہا ہوں. پلیز سنبھالیے. اطمینان کیا ہے؟ سکون کیا ہے؟ کبھی کبھی آدمی پیٹ درد میں, اللہ سب کو شفا دے, کبھی کبھی درد سر, پیٹ درد, بیماری میں پریشان ہے, پریشان, چیخیں مار رہا. توجہ, سکون بتا رہا ہوں, اطمینان بتا رہا ہوں. یاد رکھیے, سکون نازل ہونے کی چیز, اطمینان اسے ورک کرنا پڑتا ہے. آ گئی بات؟ اب سنیے, مثال دے رہا ہوں. پیٹ درد میں نے دیکھا ہے, آپ کی دعا سے میں 2000 سے یہ 23 یہ میرے قسمت کا ایک خوبصورت سال رہا. میں نتیجے پہ آؤں گا, گھبرائیے نہیں, موضوع نہیں گیا میرا, کہ جس میں پہلی بار فرش عذاب پہ سننے کا موقع میں نے خود حاصل کیا. اور یہ وعدہ تھا ہمارا صدر صاحب سے, جب بھی آپ کہیں گے میں لبیک کہوں گا. اور انہوں نے خاص موقع پہ محرم میں کہا کہ آپ رکیے, میں نے لبیک کہا. میں نے کہا اس سال پڑھوں گا نہیں, سنوں گا. اللہ کا شکر ہے پھر بھی تھوڑا سا ریڈیو وغیرہ پہ پڑھ لیا حضرات. لیکن یہ ایک نیت میری تھی جسے سننے کے بعد آپ نعرہ ضرور لگائیں گے. وہ کیا تھی؟ میں نے کہا کہ بھائی کربلا جانا تھا مجھے, میرا پوسٹر بھی تھا, مجھے قافلے میں مجلسیں پڑھنا تھی, نہیں گیا. بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا, تم نے کربلا چھوڑ دیا. میں نے کہا ممبروں پہ ہمیشہ بولتا ہوں, اس بار پریکٹیکل میں خود یہ اس بات کو محسوس کروں گا. وہ کیا ہے؟ کربلا جاتے ہیں ایمان سے ملنے کے لیے, کربلا جاتے ہیں زری کا بوسہ دینے کے لیے, کربلا جاتے ہیں امام کا قبر کی زیارت کرنے کے, جاتے ہیں پیسہ خرچ کے ملنے. اور یہ فرش عذاب وہ عظیم ہے جہاں پیسہ نہیں خرچ ہوتا, گھر سے آ گئے, اہل بیت سے ملاقات یہیں پہ ہو گئی. فرش عذاب کو زیارتوں سے کم نہ سمجھیے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اب یہ عقیدے کی بات ہے, اتنا یقین ہونا چاہیے. کربلا جاتے ہیں ان سے ملنے, اور فرش عذاب پہ آ جاؤ, وہ تم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. تو لہذا اگر میں رکا تو میرے اندر یہ عقیدہ تھا کہ میں فرش عذاب پہ ہمیشہ وہاں جاتا ہوں. اس بار یہاں بیٹھ کے اہل بیت سے مجھے جو ملنا تھا, جو میں نے پانا, وہ میرا دل جانے, میرا اہل بیت جانے. اب میں نتیجے پہ لے جا رہا, بہت خوبصورت سکون نازل ہونے کی چیز, اطمینان, اس کے لیے ورک کرنا پڑے گا. میں نے جناب ابراہیم کا بتایا, میں نے آپ کو الا بذکر اللہ ہے, اگر اطمینان چاہتے. اب دونوں کی مثال, یہ اگر مثال لے لی آپ نے تو میری مجلس تمام, پھر آگے زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیٹ درد میں نے دیکھا, میں عمرے پہ تھا, ایک صاحب کی اسٹون, کڈنی اسٹون, اس کا درد کیا ہوتا ہے خدا کسی کو یہ مصیبت نہ دیکھے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا, اس کے کپڑے اترے جا رہے تھے بندے کے, اسے ہوش نہیں تھا درد میں. مولانا مجھے بچائیے. کہاں بچاتے؟ ہائی وے پہ گاڑی جا رہی, کوئی اسپتال نہیں, ہم احرام باندھ کے جا رہے ہیں, ابھی مکہ بہت دور ہے, بیچ میں. وہ درد میں نے محسوس کیا, اور آزمائی ہوئی چیز, گھبرائی نہیں, بہت بس بس بس. اب وہ کہنا پڑتا ہے بیمار کے ساتھ, بس آ گئی ہسپتال. جب کہتا تھا آ گئی ہسپتال, خاموش ہو جاتا تھا. نہیں نہیں میری بات سنیے, بس آ گئی. اب وہ کیونکہ درد میں آواز کر رہا ہے, بولا نا آ گئی, آ گئی. اور مولانا کب سے آ رہی ہے؟ بس بس وہ جو بلڈنگ دکھ رہی. میں کیا کرتا, علاج یہ بھی ایک طرح کا, یہ جو بلڈنگ دکھ رہی بس. اب پھر وہ خاموش ہو جائے. اب سمجھیے, کبھی کبھی گھر میں درد میں تڑپنے والے, یہ بھی بچپن کے دیکھی ہوئی چیزیں. ڈاکٹر کو جاؤ بلا کے لے آؤ. توجہ, سکون اطمینان کا فیصلہ دینے جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے آپ. تڑپ رہے ہیں, بولے جاؤ ڈاکٹر کو لے آؤ. ڈاکٹر آیا,
ڈاکٹر کے آنے سے پہلے چیخے مارے جا رہا ہے، جیسے ڈاکٹر آیا چپ. پلیز آپ میرے ساتھ نہیں ہیں؟ آپ یقین نہیں کرتے اس بات کو؟ ارے بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ ابھی جو چلا رہا تھا ڈاکٹر کے آنے پہ کیا ہو گیا؟ اسی کو سکون کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہاں ہیں آپ. سکون ایک شے ہے کہ جس کے آنے پر آدمی خاموش ہو جاتا ہے. جنگوں میں گھبرانے والوں کا اللہ نے کوئی ایسی چیز دی جس سے وہ خاموش ہو گئے. سکون دکھتی نہیں ہے، حالات میں اسے محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر کا آنا سکون ہے. اطمینان کیا ہے؟ آنے کے بعد اس نے دیکھا، اب ایک نسخہ لکھا، صبح کے 2 گولیاں، شام دوپہر میں 4 گولیاں اور شام میں 3. میں کہہ گیا کیا اشارہ ارے مجھے نہیں پتا ہے. اس نے ایک پرچہ لکھا، بولا صبح میں 2 گولی اور دوپہر میں 4 اور 4 گولی اور شام میں 3 اور 4 گولی دے دیا اس نے. ڈاکٹر آیا تو چپ ہو گئے. جیسے ہی اس نے گولیاں لکھا تھوڑی تسلی ہوئی. ڈاکٹر کے جانے کے بعد اگر یہ گولیاں خرید کے کھا گئے اطمینان حاصل ہوگا. کیوں؟ اللہ نے کہا اطمینان کے لیے ورک تمہیں کرنا ہو گیا. اب سمجھ میں آیا؟ ڈاکٹر کا آنا سکون ہے اور اس کا دیا ہوا نسخہ یوز کرنا اطمینان ہے. اگر یہاں تک آئے اہل بیت سکون ہے، اہل بیت کے راستے پہ چلنا اطمینان ہے. قرآن سکون ہے کیونکہ قرآن نازل ہوا، اہل بیت نازل ہوئے. یہ سب چیزیں علم، اہل بیت، قرآن، یہ سب سبب سکون ہے اور ان کے راستے پہ چلنا سبب اطمینان ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. میں نے شاید مجھے لگتا ہے کہ کسی نتیجے پہ لے جا کے ٹھہرایا. سکون نازل ہونے کی چیز ہے، اطمینان کے لیے ورک کرنا پڑے گا. اہل بیت نازل ہوئے ٹھیک ہے بشر کی شکل میں، لیکن اول ما خلق اللہ نوری، میں نے سب سے پہلے اپنا نور. اہل بیت سبب سکون، قرآن مجید سبب سکون. یہ سکون کی چیز رکھ لینے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. کیا ہونے والا نہیں ہے؟ ہاں ڈاکٹر نے دیا نسخہ، یہاں رکھ دیجئے، قیامت تک شفا ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ اسے استعمال نہیں کیا جائے. ڈاکٹر کا وجود سکون، اس کا دیا ہوا فارمولا اطمینان. اہل بیت سبب سکون ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں یا علی بولتا ہوں میرے مولا پہ جان میری قربان ہو جائے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ایسے نعرے لگاتے ہیں مولا، ارے کم ہے حضرو یار، ایسے کیا رہا ہے مولا، ٹھیک ہے ہلو، لیکن زندگی میں سکون ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا دامن پکا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو سکون مل گیا، اطمینان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو کہتے ہو مولا لیکن دستور پہ نہیں چلتے. ڈاکٹر زندہ باد، کتنا اچھا ڈاکٹر میرے پاس آ گیا، نعرے لگاؤ. ابھی وہ جو لکھ کے دے گا دوائی، وہ چیٹی کو لے جا کے سیدھا آئس کریم کے ڈبے میں ڈال دو. کیا ہونے والا ہے؟ قیامت تک علاج ہونے والا نہیں ہے. اہل بیت کے بتائے ہوئے باتوں کو اگر ہم نے آئس کریم کے جیسے ڈبے میں اندر ڈال دیا تو ہمیشہ کہتے پھریں گے مولانا دعا کیجئے، مولانا دعا کیجئے. ارے دعا کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمارے پاس 2 چیزیں دی ہیں، سبب سکون اہل بیت ہے، سبب اطمینان ان کا راستہ ہے. 2 چیزیں جس نے پا لیا پھر کسی بشر کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی. حضرات میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ آخر میں چلتے چلتے جا کے میں نے بہت سی آیتیں، بہت سارے چیزیں چھوڑ دی، لیکن ایک آیت جس سے میں نے شروع کیا تھا وہاں پہ لے جاؤں گا، آپ کو خود محسوس ہو جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
बिमा कानू यसनाउन। अल्लाहु अकबर। बस 5 मिनट ज़हमत कीजिए। अल्लाह ताला सूरह नहल 16 सूरह नंबर आयत 112 यानी 112 आयत नंबर, खुद भी देखिए क्या लुत्फ़ आएगा। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन, अल्लाह क़रिया एक गांव की मिसाल सुना रहा है। ये क़रिये की मिसाल सुना रहा है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन। वो गांव एक ऐसा गांव था जहां के लोग मुतमइन थे। प्लीज मेरे साथ रहिए, मैं बहुत बड़ा पैगाम दे के मसाइब की तरफ जा रहा हूं। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कानत आमिनतम मुतमइन्न, ओ बहुत इत्मीनान की जिंदगी, टेंशन फ्री, अच्छे लोग। अल्लाह करे ऐसा गांव सबको नसीब हो। यहाँ तो सब कुछ रख के आदमी को सुकून नहीं है। गलत कह रहा हूं आपको? ऐसे लोग आपको बेपनाह मिल जाएंगे, खूबसूरत बीवी, बेटे, गाड़ियां, सब। मौलाना दुआ पढ़ दीजिए। अरे कौन सी दुआ पढ़े? लेकिन कुरान ऐसे गांव को पेश कर रहा है। सूरह नहल जाइए पढ़िए और तफसीर देखिए। ये कैसे कानत आमिनतम मुतमइन्नतन, वो गांव ऐसे था बहुत इत्मीनान के लायक। याती रिज़्क़हा रग़दन मिन कुल्ल मकानिन, और उनके यहाँ चारों तरफ से रिज़्क़ आता था। प्लीज मेरे साथ रहिए। कसम से मैं वो आधे घंटे में कभी होती नहीं मेरी तकरीर, लेकिन आपकी खातिर बहुत शॉर्ट कर दे रहा हूँ। मुहर्रम के अज़ा के महीने में मैं 30 40 मजलिसें रोज़, मैं कहीं भी दावत लेता हूँ। बोले मौलाना आप 2 पढ़ लेंगे, मैंने कहा 5 पढ़ाओ रोज़ाना, लिफाफे की बात ही ना करो। तो वो वाला मौलवी हूँ, आप घबराइए नहीं। मैंने इमाम हुसैन की बारगाह में ना जाने कितने बार गया, एक ही चीज़ मांगा, मेरे नस्ल में आलिम आलिमा ना हो तो मुझे ख़ानदान नहीं चाहिए। मैंने दौलत के ऊपर काम ही नहीं किया, मिंबर पे बैठा हूँ। एक ही शौक़ नस्ल में इल्म छोड़ के जाए। अभी इंशाल्लाह तवज्जो, याती रिज़्क़हा, चारों तरफ से मैंने कुरान पढ़ा, याती रिज़्क़हा रग़दन मिन कुल्ल मकानिन, हर तरफ से उन्हें रिज़्क़ मिल रहा था। कितनी बेहतरीन लाइफ है, चारों तरफ से रिज़्क़ मिल रहा था। लेकिन फकफ़रत, इन्होंने अल्लाह की नेमतों का कुफ्र किया। बस देखिए कहां से मामला फटा। दुआ कुमेला भी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, उन गुनाहों को माफ कर दे, तुग़य्यिरुन निअम, जो नेमतों को बदल। प्लीज दुआ कुमेल से जोड़ रहा हूं मैं, खुदाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिया ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम, उन गुनाहों को माफ कर दे जो नेमतों को बदल देते हैं। यहाँ कुरान ने क्या कहा? ये ऐसा गांव जहां के लोग बड़े मुतमईन थे और अल्लाह चारों तरफ से उन्हें क्या दे रहा था? रिज़्क़ दे रहा था। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के साथ, अपने नेमतों के साथ क्या किया? कुफ्र किया, नेमतों का कुफ्र किया। कौन सी नेमतें? कोई जो चारों तरफ से रिज़्क़ आ रहा था। रिज़्क़ से मुराद एक चीज ना समझिएगा, रिज़्क़ से मुराद इल्म भी है, रिज़्क़ से मुराद माँ बाप भी हैं, रिज़्क़ से मुराद खुद की हयात है। रिज़्क़ का मौजू ज़रूरत है। असल में जो चीज़ आप, पानी रिज़्क़, खाना रिज़्क़, औलाद रिज़्क़, इल्म रिज़्क़। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़ी दुनिया ज़ियारतल हुसैन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना, रिज़्क़ दे ज़ियारत हुसैन का, रूह की ग़िज़ा है। रिज़्क़ एक बड़ा मैदान है रिज़्क़ का। ये लोगों को रिज़्क़ मिल रहा था। अब रिज़्क़ मुराद चारों तरफ से हर शय उन्हें मिल रही थी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नेमतों के साथ कुफ्र किया। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू, अल्लाह ने उन्हें भूख का लिबास पहना दिया। खाली हम फाक़े में थे तो हालत क्या थी आपने देखा और हमने भी महसूस किया। एक फाक़ा, एक रोज़ा आदमी को कहाँ पहुँचाता है? इनको भूख में डाल दिया, वल खौफ में डाल दिया। बस तफसीर मसाइब की तरफ, तफसीर शॉर्ट में। छठे इमाम फरमाते हैं इस आयत के ज़ैल में कि एक ऐसा इलाका, ये जिसकी बात कर रहा था, एक गांव जिसे अल्लाह ने मुतमईन कहा था। क्यों? इनके साथ इन्होंने नेमत अल्लाह के कुफ्र किया, नाशुक्री किया, और उन्हें अल्लाह ने भूखा और खौफज़दा
کیوں آخر ایسا کیوں؟ یہ ایسا کیا تھا؟ انہوں نے کیا پرابلم پیدا کیا؟ کفر کے معنی کس طرح سے انہوں نے پرابلم؟ مولا فرماتے ہیں ایک اس گاؤں کے لوگوں کا حال یہ تھا، اتنی زیادہ روٹیاں، اللہ نے ان کا اناج بہت دیا تھا، ان کے پاس روٹیاں اتنی ہوتی تھی جھولیوں میں، جب بچے ٹوائلٹ کرتے تھے تو روٹی نکال کے پوچھ کے پھینک دیتے تھے۔ پلیز میں قرآن کے ذیل کی باتیں سنا رہا ہوں۔ وہاں کے گاؤں کے لوگ کیا تھے؟ اتنے زیادہ ان کے پاس کھانے کی چیزیں تھیں، روٹیاں تھیں، ان میں سے جب بچے ٹوائلٹ کرتے تھے، جس کھاتے بھی تھے، اور جب بچے کے پوچھنا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ روٹی کو پوچھتے اور یوں پھینک دیتے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس گاؤں سے ایک مومن کا گزر ہوا، اس نے ایک مومنہ کو یہ کرتے دیکھا، گھبرائے، بولے تم کیا کر رہے تھے؟ ٹوائلٹ پوچھ رہے تھے؟ او اللہ کی بندی، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ نکل یہاں سے، نکل۔ کبھی کبھی ہوتا ہے جب تبرک کا بے حرمتی کرے کوئی، تھوڑا نصیحت کرے، آپ ہم کو سمجھائیں گے۔ ہاں آج بھی ہیں لوگ، گھبرائیے نہیں، آج بھی ہیں۔ رزق کا کبھی بھی بے حرمتی نہ کیجئے، چاہے گھر کا ہو باہر کا ہو۔ کیا ہوتا ہے رزق؟ جائیے نیٹ کی دنیا میں فلسطین کے حالات کو سرچ کیجئے، کچرے کی جگہ بھی ڈھونڈنے سے رزق نہیں مل رہا ہے۔ پلیز، میں قرآن کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا کہ اس نے جب ڈرایا تو اس نے آنکھوں سے آنکھیں ملائی، عورت ہم کو ڈرائے گا رزق؟ اللہ نہیں کہا، اس نے کہا بہت اکڑ۔ کبھی کسی ہیلتھ پہ نہ اکڑیے، دولت پہ نہ اکڑیے، یہ سب چیزیں لمحوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ کرونا نے بھی سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سب لوگوں کو بیلنس اور پیسے کی فکر نہیں تھی جان۔ اور میں نے یہاں تک دیکھا ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد بیوی شوہر سے کریے ابھی مت آئیے، ابھی آپ جا کے کہیں ایڈمٹ ہو جائیے، اگر صحیح ہیں تو تب آئیے۔ نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا، جان پیاری ہوتی ہے ایسے مرحلے پہ۔ نتیجہ بس سمیٹنا بس ہو گئی مجلس تمام۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈرایا اس نے، کوئی اثر نہیں ہوا، بولا جاؤ ہمیں ڈراؤ نہیں، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے وہ تو نکل گیا۔ اللہ کو یہ ادا بہت بری لگی۔ اچھا، ایک تو غلطی، اوپر سے سینہ زوری، تم پر اثر نہیں ہو رہا نیکیوں کا، ٹھیک ہے، اسی کو کہتے ہیں ریموٹ۔ ہمارے ہاتھ میں کبھی کبھی ممبر پہ جملہ بولتا ہوں، اس کو غلط اینگل سے نہ لے جائیے۔ یہ جو آپ اور ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ایک بال بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب آپ ناراض نہ ہوئیے، ایک بال بھی، کون سا آدمی چاہے گا اس کے بال وائٹ ہو جائیں؟ بتائیے آپ۔ خضاب کرنے والا آدمی، جوان بن کے معاشرے میں پھرنے والا، وہ چاہے گا کہ اس کے بال، مجھے بول بول کے خاندان والے تھک گئے کہ آپ ذرا خضاب لگائیے، میں نے کہا کس کو بتانا کہ میں جوان ہوں؟ توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کو، سفید ہونے والے بال پر اختیار نہیں کہ میاں کالا رہے، کچھ بھی ایک بال پہ اختیار نہیں، پھر کیا ہے دنیا میں؟ کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات کا ریموٹ، اس نے پانی کو پہلے ختم کیا۔ کیا چیز ہوتی ہے پانی؟ اللہ خیر کرے۔ وہ جو زراعت ہوتی تھی سٹاپ، لیکن اسٹوریج پہ آدمی کو ناز بہت ہوتا ہے۔ کسی نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا اناج میں کیوں گھن لگ جاتا ہے؟ گھن، وہ جو گھن سمجھ رہے ہیں آپ، اناج میں یہ کیوں لگ جاتا ہے؟ کیڑے، یہ وہ، گھن کیوں لگتا ہے؟ گھن وہ ایک وائٹ اس طرح سے بنتا ہے، گھن کیوں لگتا ہے؟ امام نے کہا اگر یہ نہ لگتا، امیر جیسے سونا چاندی کو جماتے ہیں، دادا کہتا ہے یہ پھل وغیرہ میری آنے والی پوتی کو رہے۔ سلوات بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ جہاں آج گولڈ، ہیرے جواہرات دادا اپنے نواسی کو، پوتی کو رکھتا ہے، فیملی کو، یہی حال پھر اناج کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں سڑان پڑان آتا ہے کہ جلدی جلدی 4 دن کے بعد اگر نکالو جلدی سے میاں، تاکہ غریب بھی اس میں سے، سمجھ رہے آپ؟ بس سمیٹ رہا ہوں میں گفتگو کو۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے پانی کو، اس کے بعد غذا کو، نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس جو کچھ تھا کھانے کا ختم۔ اینڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ساری باتوں کو چھوڑ دیتا، وقت بہت جلدی بھاگ گیا۔ توجہ، آخری نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے، کھانے کی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ ارے حضرات، کھانے کی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہے؟ میں لکھنؤ میں پھنس گیا تھا، بابری مسجد جب گری تھی تو میں لکھنؤ میں تھا۔ حال یہ تھا کہ اسکول میں کھانے کی چیزیں نہیں تھی۔ ارے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہے، آدمی کو جب کچھ نہیں ہوتا، آلو لاؤ بالو،
اب مٹن چکن کی بات نہیں کرتا، پھر ابالو، یہ نتیجہ زندگی کا آتا ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ اب میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ بھائی کیا جائے، اسٹور تو سب ختم ہو گیا، کیا جائے۔ اب آہستہ باتیں کریں، وہ جو ہم نے روٹی پھینکی تھی نا پوری گندی نہیں ہوئی ہے، تھوڑی سائڈ میں اس کا تو اچھا تو ہوگا ہی، نہیں سمجھ رہے آپ؟ بھائی پوچھتے ہوئے پوری روٹی تھوڑی گندی ہوتی ہے، آہستہ سے ایک نکلا تو لائن شروع ہوئی، کہاں جا رہے ہو؟ بولے وہ روٹیاں جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں اس کے کنارہ تو اچھا رہتا ہے۔ یہ تو ہم کو یاد ہی نہیں آیا، سب لوگ میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ روٹیوں کے کنارے توڑ رہے ہیں، جسے باتھ روم کو پوچھ کے پھینکا تھا، اللہ نے کہا جب میں کھلانے پہ آؤں گا نا تو جسے پھینکا ہے بیٹا اسی کو کھلاؤں گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی۔ بس عزیزو، میرا تو دل نہیں بھرا، زندگی رہی تو پھر کچھ باتیں کل جمعہ میں سنیے، پھر کبھی۔ عزادارو، سکون نازل ہونے کی چیز اللہ کے ہاتھ میں، اطمینان ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ کا ذکر کرو گے، دیے ہوئے نسخے پہ چلو گے، اطمینان حاصل ہوگا۔ کتنا ورک کرے تو آدمی اطمینان جا کے ملے، کتنا ورک کرے تو آدمی کو اطمینان ملے، مگر کیا کہنا امام حسین کے ذات کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم زندگی کے بہت سارے کام کر کے بھی ہم اپنی زندگی کو مطمئن زندگی نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بہت سارے چیزیں ہم مطمئن زندگی نہیں کہتے، مگر امام حسین علیہ السلام اس عظیم مرتبت وجہ، امام نے کام کیا، کیا کام کیا؟ اللہ کی دی ہوئی جتنے بھی چیزیں تھی جب اس نے مانگا دے دیا، کبھی گھبرائے نہیں۔ اگر ایک بیٹا ہمارا یا ایک بچہ یا نواسا پوتا اگر ذرا بیمار ہو کے ہسپتال چلے جائے، ہم چلانے لگیں گے، ہم رونے لگیں گے۔ امام حسین نے کہا معبود تیری بارگاہ میں کبھی شکایت نہیں کروں گا، جو کچھ تو نے دیا ہے وہ میں تجھے دیتے ہوئے، ہم ذرا اپنا مال زیادہ چل جائے تو گھبرائیں گے، گھر میں تھوڑی بیماری آ جائے تو گھبرائیں گے، لیکن امام وطن چھوٹے تو چھوٹے، میرے بھائی کی شہادت ہو تو ہو، جوان بیٹا اگر جا رہا ہے تو جائے، خود آیا تیرے دین کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے یہ حسین دینے کے لیے تیار ہے، یعنی اتنا اطمینان۔ اللہ خدایا تو نے مجھے دیا، تیری راہ میں دیتے ہوئے مجھے کسی وقت بھی شکایت نہیں ہے۔ تب جا کے اللہ نے کہا حسین تیرے پاس جو کچھ تھا تو نے دے دیا اور تو نے شکایت نہ کی، لہذا تجھ سے بڑھ کر اب نفس مطمئنہ کا لقب ٹائٹل کسی کو نہیں ہے، تو وہ ہے کہ جس کا نفس مطمئن ہے۔ عزادارو، مجلس یہیں پہ ختم، ایک روایت انشاءاللہ بہت روئیں گے، کربلا میں تھوڑی 2 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ، یعنی مصائب ہی میں ہوں مگر آپ کو نہیں لگے گا کہ مصائب ہیں، لیکن مصائب ہیں یہ۔ کربلا میں جب یہ فوجیں آ رہی تھی نا بہت تیزی سے، اچھا جو حضرات کربلا گئے ہیں وہاں ایک جگہ ہے زیارت میں، مقام فضہ، امام حسین اور مولا عباس علیہ السلام کے روضے کے بیچ میں اندر گلی میں جانا پڑتا ہے، ایک شیر بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی زیارت گاہ ہے، یعنی کوئی زری نہیں ہے، ایک مکان جہاں پہ ایک چھوٹی سی کھڑکی میں جالی ہے، کہتے ہیں وہ مقام فضہ۔ کیا ہے بھائی؟ کہ شہزادی امام حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئیں اور آپ نے ابو حارث کو آواز دیا، ابو حارث شیر کا نام ہے۔ یہ واقعہ اتنا آپ کو معلوم ہے، میں ذرا اس کی ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں، اتنا روئیں گے کہ رات میں سوتے ہوئے بھی یہ مصائب آپ کو یاد آئیں گے۔ توجہ، آپ میرے طرف رہیے۔ تاریخ یہ بتاتی کہ جب کربلا میں قافلے آنے لگے تو یہ حالات ایسے تھے کہ جو اس کے آزو بازو میں رہنے والے ہوتے نا، جو کربلا کے نزدیک میں، انہوں نے جب گھوڑوں کے آنے کی آواز، ہتھیاروں کا ساؤنڈ دیکھا تو بولے یہاں تو ایسا ہونے والا ہے کہ ہم لوگ بچنے والے نہیں ہیں، تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے کھیت کھجوروں کے باغوں کو چھوڑ کر کے دور دور چلے گئے۔ کربلا کے 10 تاریخ کے بعد، 11 کے بعد پورے سواریاں تو بھاگنے لگی، اس لیے کہ جو ان کا مقصد تھا وہ تمام ہو گیا، آوازیں کم ہو گئیں، عاشور کے بعد آوازیں کم ہو گئیں۔ تو یہ جو چھوڑ چھاڑ کے باغات کھیت گئے تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ بھائی اب تو کوئی آواز نہیں، چلو اپنی طرف۔
کہتے ہیں کہ عبداللہ نامی شخص کربلا کے نزدیک اس کا کھیت تھا، وہ اپنی کھیتی کی طرف یہ سوچ کے آیا کہ ان جانوروں نے کہیں میرا کھیت برباد تو نہیں کر دیا، چیزا کہ کربلا کا میدان بہت دور، اس نے آ کے دیکھا میرا سیف ہے، میرا کھیت سیف ہے، یہاں تک جانور سواریاں نہیں آئی ہیں۔ لیکن وہ فطرتاً اندر ذرا گیا، خوشبو آنے لگی۔ کون سی خوشبو؟ مشک کی خوشبو۔ جب خوشبو آنے لگی اس کے دل میں آیا کہ جو سواریاں آئی تھیں کسی کی تھیلی سے مشک گر گیا ہے، یہی میرے کھیت میں ہے۔ اب وہ سونگتے ہوئے نزدیک جانے لگا، زیادہ آنے لگا، مگر وہاں دکھتا نہیں ہے، اور آگے جاتا ہے تو خوشبو اور بڑھتی ہے، اور جاتا ہے تو خوشبو اور بڑھتی ہے۔ جاتے جاتے اسے لینے کے چکر میں جاتے 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 ایک ایسے میدان میں چلا گیا، کیونکہ نشہ اس مشک کو پانے کا تھا، لیکن اس کے چکر میں لینے خوشبو کے اس میدان کے قریب آ گیا جہاں اب اسے مشک کی نہیں پڑی ہوئی ہے کہ بھئی خوشبو تو یہیں سے آ رہی ہے، مگر میں کس میدان میں آ گیا؟ معبود یہ کس کا گھر ہوگا جو اس طریقے سے اجاڑ دیا گیا ہے؟ اس میں تو جوان لاشیں بھی ہیں، اس میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پامال ہو گئے ہیں، خدایا کسی کا سینہ باقی نہیں ہے، خدایا کسی کی باڈی رونے لگا، لاشوں کی کیفیت دیکھ کے مشک بھول گیا، بدن لرزنے لگا، معبود میں کہاں گیا؟ اب یہ تو جانتا ہے کہ اسی لاشوں میں کہیں وہ مشک گری پڑی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ خوشبو کسی لاشے سے آ رہی ہے، ابھی وہاں تک میں لے جا رہا ہوں۔ وہ مشک بھول گیا، رونے لگا، معبود یہ کس کا گھر ہے جو اس طریقے سے اجاڑ دیا گیا ہے؟ اتنے میں دیکھا کہ دور سے ایک شیر آ رہا ہے، اور جب شیر آ رہا ہے تو اب یہ کسی کنارے بھی جا نہیں سکتا، یہ ذرا سا سہم کے کھڑا ہو گیا اور دل میں کہنے لگا خدایا ویسے ہی پورے لاشیں پامال ہو گئے ہیں، اب آنے والا یہ لاشوں کو بھی کھا لے گا، ان کا خون صاف کر ڈالے گا، اب اللہ جانے یہ شیر آ کے کس کے ساتھ کیا بے حرمتی کرتا ہے۔ لیکن آنے والا شیر اس نے کسی لاشے پر بھی پیر نہیں رکھا، سنبھلتے ایک ایسے لاشے کے پاس آیا کہ جس کے ہڈیاں بھی چور ہو گئی تھی، اس نے 7 مرتبہ چکر لگایا، اور لگانے کے بعد اس نے اس اپنے کو لاشے پہ گرایا، وہ عزاداروں برداشت نہیں کر سکتے، لاشے پہ گرا دیا، اور جب وہ گرا دیا تو یہ کھڑے ہوئے سوچ رہا ہے کہ یقیناً یہ کوئی مقدس گھرانہ ہے کہ جسے یہ جانور بھی پہچانتا ہے، ولو انسانوں نے پہچانا یا نہیں پہچانا، یہ کوئی مقدس گھرانہ ہے۔ لیکن وہ فطرتاً کہ یہ شیر ہے، ذرا دیکھنے لگا کہیں زندہ نہ رہے، میں جاؤں، لیکن دل یہ کہتا رہا نا، یہ شیر نے جب دیکھا تو سانس والا جو اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیا، قریب گیا، سانس رک گئی ہے، اور قریب گیا، یقین ہو گیا کہ شیر مر گیا ہے، کھڑا ہو کے اس لاشے سے باتیں کرنے لگا، اے لاشے بے سر، تو کوئی عام نہیں ہے، تو کوئی مقدس ہستی ہے کہ جسے یہ جانور بھی جانتا تھا، اور تیرے اس مصیبت کو دیکھ کر اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ اے میرے ولی تو مجھے بتا، آواز آئی عبداللہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا حسین، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ لاشے پہ گرا، بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا اس نے پوچھا مولا آپ اس طرح سے پامال ہو گئے؟ اکبر کہا، عباس کہا، نہ پوچھ، یہاں جو دیکھ رہا ہے ارے وہ میرا بڑا گھر ہے جو اس طرح سے پامال۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مظلوم کربلا عجیب قیامت کا سما تھا۔ جناب عبداللہ کہنے لگے مولا یہ آخر اس شیر نے جان کیسے دے دی، یہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ گفتگو جاری ہے۔ امام نے کہا عبداللہ سن لے، مدینے میں کسی نے یہ شیر کے بچے میرے پاس لا کے دیے، یہ بچے میرے ساتھ ٹہلتے تھے، کسی نے آ کر کے نانا سے شکایت کی حسین کے ساتھ جو شیر رہتے ہیں اسے ڈر لگتا ہے، نانا نے مجھے وصیت کیا تھا اسے آزاد کر دینا، وصیت کر کے چھوڑ دینا۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا تھا کہ جب میری بیٹی سکینہ آواز دے، جب میری ماں تجھے آواز دے ابو حریث تو چلے آنا۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب ہمیں قتل کر دیا گیا، ہمارے لاشیں پامال ہونے کے قریب کا وقت تھا یا ذبح کا وقت تھا، تو اس وقت اما فضہ، جناب فضہ علیہ السلام، اما فضہ دوڑی خیمے سے، وہ جگہ آج بھی ہے، کربلا جانا نصیب ہو، دوڑتے ہوئے آئیں، یہاں آنے کے بعد
آواز دے رہی تھی اس وقت تک ہمیں قتل کر دیا گیا۔ ابو حارث جبھی مر گیا ہوتا، پہلی انٹری میں مر گیا ہوتا۔ جب اس نے آ کر کے میرا حال دیکھا اور وہ ٹکرانا چاہتا تھا، میں نے کہا ابو حارث ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی بھی پھر تیری سیکنڈ ذمہ داری دے رہا ہوں۔ مولا کیا ہے؟ کہا میری بہن صبح اسیر ہو کے جائے گی، کل کی 12 کی تاریخ، بہن کے الگ قافلے سے دور دور جانا اور دیکھنا دن بھر میری بہن کے ساتھ کیا ہوا، اور آ کے بتا دینا تاکہ میرے بہن کے حالات کو میں جانتے رہوں۔ مولا پھر کیا ہوا؟ ابو حارث جاتا تھا، آ کے امام کو بتاتا تھا، اور آج اس وقت جو اس نے جان دے دی، ہو گئی مجلس، یہ کہہ کے جان دے دی مولا آج تیری بہن اور بچیوں کا داخلہ کوفے میں ہوا ہے۔ لوگ کھوٹوں سے پتھر برسا رہے تھے، کھجوریں صدقے کے برسا رہے تھے، تیری بچی اعلیٰ تش کہہ رہی تھی، ناقے بے کجاوا اونٹوں پہ تھے۔ مولا یہ منظر، یہ تماشائیوں کا مجمع، یہ بہنوں کی فریاد مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ اے عبداللہ، یہ کہہ کے اس نے اپنی جان دے دی ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنے کو مجھ پہ ختم کر لیا۔ عزاداران سید الشہداء، وہ مصائب کہ جسے ایک جانور بھی برداشت نہیں کرا۔ آخری جملہ، کسی نے سید سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ جس ناقے پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پشت سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ تو اتنے وزنی نہیں ہیں، مگر یہ خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ امام نے کہا تو جو سمجھ رہا ہے یہ یقین میں وزنی نہیں ہوں، مگر تیرا دل حیران ہے، یہ خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ یہ اونٹ کی پشت کیسے زخمی ہو گئی ہے؟ اونٹ کی پشت زخمی نہیں ہوئی، یہ میرے پیروں کو دیکھ، پشت کے نیچے لا کے اتنا کس کے باندھ دیا گیا ہے جیسے جیسے اونٹ چلتا میرے رانوں کا گوشت خالی ہوتے جا رہا ہے۔ یہ میرے رانوں سے بہنے والا خون ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس فرش ادا پر جو ہمارے مومنین مومنات بہنیں بھائی والدین جتنے بھی اس فرش ادا پر سن رہے تھے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہر نسل میں ایک عالم اور عالمہ نصیب فرما، اس دنیا میں جب تک ہیں سب کے ساتھ پیار محبت سے رہنا نصیب فرما، معاف کرنے کی عادت نصیب فرما، جس گھر میں جانا ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے بچے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں فرما برداری کی توفیق عطا فرما، گھروں میں ساس بہو داماد پورے ریلیشن میں میاں بیوی سب کے اندر پیار محبت اتحاد نصیب فرما، ہمارے بچوں کو علم عطا فرما، بحق زہرا غزہ کو سکون و راحت اور کامیابی عطا فرما، بحق زہرا دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمیں فیملی کے ساتھ کربلا جانا نصیب فرما، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا، ہم سے پہلے جو مرحومین جا چکے ان کے خبروں پہ رحمت نازل فرما، زمانہ ظلم و جور سے بھر چکا ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب انصار میں شمار رکھ، ماتم حسین یہ میں دے رہا ہوں۔